اچھا، ایک اقتباس اعصابی عضلاتی پہ جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعصابی غدی میں اول صورت یہ قائم ہوگی کہ اعصاب میں فعلی اثر کے ساتھ عضلات میں کیمیائی صورت قائم رہے گی، یعنی تسکین جو ہے یہ عضلات میں قائم ہے اعصابی غدی میں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے اول صورت میں مقام شفا اعصاب کی تحریک تیز کر کے حرارت کو ختم کرتا ہے۔ یہ جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 725 پر ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کیمیائی فعل وہ دوسرا لفظ، وہ تو آپ کو جسٹ یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک مشین کا فعل ہے اور ایک اس کا خون کا اثر ہے، تو دراصل یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ تو پہلی مدد یہاں پر کیا ہوئی کیمیاوی عمل کہ گرمی کو توڑا جائے۔ گرمی کو کیسے توڑا جائے؟ اعصاب میں مزید تحریک پیدا کر کے، تاکہ بلغم اپنی اصل مزاج پر آ جائے۔ اگر وہ اپنے اصل مزاج پر نہیں آئے گی تو وہ اگلے عضو کو کبھی بھی تحریک نہیں دے سکے گی، کیونکہ علاج میں تسکین والے مقام کو ہی تحریک دینی ہے۔ تو یہ کیفیات جب تک گرمی کی کیفیت ٹوٹے گی نہیں تو سردی کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی گرمی کا ختم ہونا ہی سردی کی ابتدا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے، یعنی ایک کا عدم اور دوسرے کا وجود، ٹھیک ہے؟ تو یہ عدم و وجود کے ساتھ ہی یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ اب ہم اعصابی عضلاتی پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے متعلق صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہم اعصابی غدی کا یہ جو کیمیاوی عمل اور اعصابی عضلاتی کی طرف کیسے بڑھنا ہے۔ تو پہلا فیز یہ ہوا کیمیائی عمل کو بڑھانے کا کہ یہ جو گرمی ہے اس کو ختم کیا جائے اور سرد کیفیت کو بڑھایا جائے، کیونکہ سرد کیفیت سودا کی کیفیت میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ کیمیاوی عمل جو ہے اگلے عضو کو تحریک دینے کا عمل ہے، تو وہ مکمل کرنے کے لیے پہلے گرمی کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اب آئیے آگے چلتے ہیں اور اعصابی عضلاتی تحریک کے متعلق صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں جی آگے اعصابی عضلاتی کی طرف، تاکہ ہمیں جو ہم نے مثال کے طور پر اعصاب کی دونوں تحریک کے لیے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک اقتباس یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جلد دوم صفحہ نمبر 717 پہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ صورت نظریہ مفرد اعضاء میں بھی سمجھ لیں کہ جب اعصاب میں تیزی ہوتی ہے تو جسم میں بلغم اور رطوبت اور کف بڑھ جاتا ہے۔ اس کا کیمیائی اثر عضلات کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جو گرمی اب ختم ہو گئی ہے رطوبت کے بڑھنے سے، اور رطوبت کا بڑھنا، یہاں پر آپ نے ایک اور اقتباس بھی جہاں پر آپ نے فرمایا، تو یہاں پر مقام شفا کون سا ہوگا یہ بھی میں ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ ہمیں بات مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اول صورت یہ قائم ہوگی کہ اعصاب میں فعلی اثر کے ساتھ عضلات میں کیمیائی صورت قائم رہے گی، یعنی اعصابی غدی میں اول صورت میں کیمیائی تحریک دوڑ رہی ہے۔ اس اول صورت میں مقام شفا اعصاب کی تحریک تیز کر کے حرارت کو کم کرنا ہے، اور اب یہ کیمیائی اثر جو ہے یہ آگے آپ نے جو میں نے پہلے اقتباس 717 پر پڑھا کہ اس کا کیمیائی اثر عضلات کی طرف ہوتا ہے، یہی میں نے کہا تحریک سے اگلے عضو میں ہی کیمیائی اثر بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی کیفیت میں گرمی کا کم کرنا اور رطوبت کو زیادہ کرنا، وہ کیسے کیا جائے گا؟ اعصاب کے فعل میں تیزی کر کر، یعنی اعصاب، اور یہ بھی میں نے اقتباس میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پہلا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، تو اب جب اعصاب مزید تیز ہوں گے، رطوبت پیدا ہو جائے گی تو گرمی ٹوٹ جائے گی، اب یہ آگے منتقل ہو جائے گی۔ اس کے متعلق میں
صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تشریح اعصابی عضلاتی تحریک کے حوالے سے ہے، یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 567 ہے۔ آپ اس میں فرماتے ہیں یہ تحریک مرکز سر کے اعصاب سے شروع ہو کر عضلاتی انسجا تک پہنچتی ہے۔ یہ تحریک خالص اعصاب ہے جو سردی، تری یا بلغمی اثرات کی کیفیات و نفسیات اور مادی اشیاء سے پیدا ہوتی ہے اور جسم میں رطوبت اور بلغم ہر طرف ظاہر ہوتی ہے۔ جب وہاں بلغم اور رطوبت کی کیمیائی طور پر زیادتی ہو جاتی ہے، اس تحریک سے چونکہ غدد میں تحلیل ہو کر عضلات میں کثرت رطوبت کی وجہ سے سکون ہو جاتا ہے۔ یہ عضلاتی سکون جب کیمیائی طور پر انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو عضلات میں مشینی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ گویا اعصاب کا عضلات سے صرف کیمیائی تعلق ہے، ورنہ یہ تحریک خالص اعصابی سردی تری کی تحریک ہے۔ عضلات کا ذکر صرف اس کی کیمیائی تعلق کی وجہ سے، یعنی جب کیمیائی تحریک اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، یعنی پچھلی جو تحریک ہے اعصابی غدی جب اپنے کمال کو پہنچ جائے گی تو پھر وہ آپ نے فرمایا تو مشینی تحریک میں بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے جو کسی بھی عضو کی دو تحریکوں کے حوالے سے، ایک تحریک کے حوالے سے جہاں انہوں نے اسے کیمیائی کا نام دیا اور دوسری کو مشینی کا نام دیا، تو یہاں پر صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان ناموں سے معصوم کیا ہے۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت اور اس پورے پروسیس کو بھی بیان کیا ہے کہ اس کو کیوں بیان یہاں پر ان کا یہ عمل اور رد عمل کمی بیشی کیوں کر ہو رہی ہے، یہ بھی بات آپ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ مشینی تحریک سردی کی شدت سے، رطوبت کے جم جانے سے خشکی میں تبدیل ہو کر عضلات کو تحریک دے دیتی ہے۔ جیسے میں نے وہ دہی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا جب اعصاب کی جو ہے سردی بڑھ جاتی ہے تو ایٹومیٹکلی سودا میں بھی سردی کا ایک عنصر یا ایک کیفیت ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر ان کو متحرک کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی کے متعلق آپ نے یہاں پر آگے بھی ارشاد فرمایا کہ پھر اعصابی عضلاتی سے عضلاتی اعصابی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے میں پڑھ دیتا ہوں، خشکی میں تبدیل ہو کر عضلات کو تحریک دیتی ہے، اسی طرح یہ تحریک بدل کر عضلاتی اعصابی سرد خشک بن جاتی ہے۔ جس طرح سردی تری کا تعلق سردی خشکی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح اعصابی عضلاتی تحریک عضلاتی اعصابی میں بدل جاتی ہے، بس یہی باہمی تعلق ہے۔ اور چونکہ اعصابی عضلاتی تحریک مشینی طور پر خالص اعصابی تحریک ہے، مشینی طور کہ اب بلغم جو ہے یہ اپنی خالص بلغم پیدا کر رہا ہے، تو یہ کانسیپٹ وہاں پر کیمیائی اور مشینی میں بھی ہے کہ کیمیائی میں کوئی بھی جو خلت ہے وہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس ظرف میں جمع بھی ہوتی ہے، اور مشینی تحریک کا یہ تصور اور کانسیپٹ انہوں نے بھی یہی لیا ہے کہ پھر جب وہ خالص ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، تو پھر خرچ کرنے کے لیے آگے وہ جو ہے ڈلیور ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشینی تحریک ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ارشاد فرمایا، اور دیگر تحریکوں میں بھی آپ نے، چونکہ ہم نے صرف ایک عضو کی مثال کے طور پر ہم نے دونوں تحریکوں کو لیا ہے، تو اس طرح یہ مشینی اور کیمیائی عمل جو ہے جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس کو سمرائز اگر ہم کر لیں تو ہمارے پاس یہ لبا بنتا ہے کہ جناب مشینی اور کیمیائی جو لفظ بیان کیے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی جو کوآرڈینیشن ہے، ان کی مشترکہ ورکنگ ہے، ان کو بھی سمجھنا ہے، وہ بھی صابر صاحب نے سمجھایا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کس طرح کرتے ہیں یہ بھی صابر صاحب نے فرمایا۔ ہم صرف یہ لے لیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ مشینی اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ کیمیائی، ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور آپ نے یہ تو پھر ساری عمارت منہدم ہو جائے گی کہ جب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عضو کے فعل میں تیزی ہو جاتی ہے تو
خون میں وہ خلت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس بات کو آپ کہاں پہ رکھیں گے؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اعصاب غدی میں آپ فرماتے ہیں کہ غدی کیمیائی ہے تو اسی کو بڑھانا، بھئی نہیں، اسی کو نہیں بڑھانا، بلکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پہلا عضو جو عضو کی تیزی ہے، عضو کی تیزی سے کون سی خلت بڑھ رہی ہے، اور وہ کون سی جو ہے کیمیائی عمل کو بڑھا رہی ہے، ایک کو کم کر رہی ہے، دوسری کیفیت کو بڑھا رہی ہے۔ تو یہ سارا میکانزم ہے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، کیمیائی اور مشینی تحریک کا۔ آگے دیگر تفہیمات صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ چلتی رہیں گی آپ کے اقتباسات سے، آپ کی کتب سے ہی انشاءاللہ۔ اگلی کسی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ ان کے علاج کے اعتبار سے کیا ترتیب ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے، تاکہ تفہیمات صابر ملتانی آسانی کے ساتھ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اقتباسات سے ہی آپ کو سمجھائی جائے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔